عظیم نے انکار تو کر دیا تھا مگر اس سے بھی اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ جب تھک گئی تو بیڈ پر بیٹھ کر اپنی بے چین حالت پر اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ عظیم، کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ عمیر اور آصفہ بیگم کو ایئرپورٹ روانہ کرتے ہی پریشان سی عریض بہن کے پاس اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ٹھیک ہوں آپی، بہن کی پریشانی دیکھتے ہی منہ سے سچ نکل گیا تھا۔ پھر یاد آنے پر سنبھل کر بولی، بس ہلکا سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ ایئرپورٹ نہیں گئیں؟ عظیم کو اچانک سے خیال آیا۔ تمہیں ایسے حال میں چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ عریض نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، تمہیں کچھ ہوتا ہے تو میری جان نکل جاتی ہے۔ عریض اسے خود سے الگ کر کے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر ہلکے ہاتھوں سے دبانے لگی۔ عظیم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ عریض نے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیا۔ بے شک اس کی معصوم سی بہن بے تحاشا خوبصورت تھی، مگر کاش وہ اتنی سمجھدار بھی ہوتی کہ رشتوں کی باریکیاں سمجھ پاتی، لوگوں کے چہروں کے زاویے سے ان کے دل کی بات پڑھ پاتی۔ عظیم کی تیاری پر اسے افسوس ہوا۔ اس نے اس کی آنے والی زندگی کے لیے دعا مانگی۔ ویسے تو عظیم کے سر میں درد نہیں تھا، مگر بہن کا ہاتھ سر پر پڑتے ہی سکون ضرور مل گیا تھا۔ کچھ دیر اسی طرح دبانے کے بعد عریض نے یوں ہی اس کے روم کا جائزہ لیا۔ عام دنوں کے مقابلے آج کافی اچھی حالت میں تھا۔ عریض اس کی وجہ جانتی تھی مگر اس نے اس سے کچھ کہا نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ کسی خیال سے رک گئی اور عظیم سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ تم نے عمیر سے آج پھر پیسے لیے تھے؟ عظیم بالکل نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بہن ابھی اس بارے میں کوئی بھی بات کرے، لیکن اب بات تو نکل ہی چکی تھی، اسی لیے اب اسے بچنے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ ہاں، عریض کے سوال سے اس کا موڈ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ تو نہیں لینے چاہیے تھے، مما کو پتہ چلے گا تو وہ ہم دونوں کو کتنی باتیں سنائیں گی، یہ بات تم جانتی ہو۔ پھر بھی وہ کب باتیں نہیں سناتی ہیں، اسی لیے اتنا نہ سوچا کریں آپی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ عریض ایک بار پھر اسے سمجھانے میں ہار گئی تھی۔ اس نے افسوس سے عظیم کو دیکھا تھا، پھر چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ عریض کے کمرے سے جانے کے بعد وہ پھر سے اس کشمکش میں ڈوب گئی کہ آنے والے یعنی کہ حدید خان سے کیسے ملے، اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر اس کا کیا ری ایکشن ہوگا۔ وہ بہت نروس فیل کر رہی تھی۔ یہی سب سوچ سوچ کر وہ اتنے دنوں سے پاگل ہو رہی تھی۔ آصفہ بیگم کی 3 اولادیں تھیں۔ سب سے بڑا عمیر، پھر اس سے 5 سال چھوٹی سونیا اور سونیا سے 8 سال چھوٹا حدید۔ سونیا شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ کیلیفورنیا میں بس گئی تھی۔ وہاں اس کے شوہر کے 2 ریسٹورنٹس تھے، اس کے علاوہ ایک جم بھی تھا، یوں اچھی خاصی آمدنی کا ذریعہ تھا۔ حدید کی 12ویں کلاس ختم ہوتے ہی آصفہ بیگم نے اسے آگے کی پڑھائی کے لیے سونیا کے پاس کیلیفورنیا بھیج دیا تھا۔ وہاں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کچھ سالوں تک بہنوئی جاوید شفیق خان کے کاروبار میں بھی ہاتھ بٹاتا رہا، مگر ان کی عجب گجب کاروباری داؤں پیچ دیکھ اس نے اپنا راستہ بدل لیا تھا۔ بہنوئی کو برا نہ لگے اس لیے پڑھائی کا بہانہ بنا کر بیٹھ گیا تھا اور کچھ دنوں بعد انٹرنشپ کے لیے کہیں اور نوکری کرنے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے میاں جاوید کا کاروبار ٹھپ پڑ گیا۔ جاوید صاحب نے اپنی ناکامی کا بوجھ حدید کے سر پر ڈالا کہ اس نے مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینے کے بجائے صالح صاحب نے آنکھیں پھیر لی۔ دوسری اور سونیا نے بھی شوہر کی ہاں میں ہاں ملائی، ماں کے سامنے بہت روئی، خوب گلے شکوے بھی کیے تھے۔ آصفہ بیگم داماد کے سامنے بہت شرمندہ ہوئی تھی اور اب فیصلہ کیا تھا کہ ان کے کاروبار کو پھر سے کھڑا کرنے میں ان کا پورا ساتھ دیں گی۔ کیلیفورنیا میں جاوید صاحب اپنا سب کچھ لوٹا پٹا کر ہمیشہ کے لیے ہندوستان پدھار رہے تھے۔ سونیا کو کچھ زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ اب اسے ساس اور دیورانی کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ حدید وہاں اپنی جاب سے خوش تھا، مگر آصفہ بیگم کے دماغ میں کچھ چل رہا تھا، اسی لیے اسے ہمیشہ ہندوستان سے دور رکھنے کے
اپنے ضد کو چھوڑ اسے منتیں کر کے سونیا اور جاوید کے ساتھ واپس بلایا تھا۔ 1 بجے کے قریب وہ لوگ ایئرپورٹ سے گھر پہنچے۔ گاڑی کی آواز سنتے ہی عریض دروازے پر آئی تھی۔ نسیمہ اور شکور بھی کام چھوڑ کر وہاں کھڑے ہو گئے تھے۔ آصفہ بیگم سلک کی لائٹ بلو ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ ان کی عمر لگ بھگ 42-43 سال کے قریب ہوگی۔ ان کے خوبصورت چہرے پر ہمیشہ غرور کا سایہ لہراتا رہتا تھا۔ بیٹی سونیا، جس نے آف وائٹ کرتی کے نیچے وائٹ کلر کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا، اس کے نین نقش بالکل آصفہ بیگم ہی کی طرح تھے، یعنی کہ وہ بھی ماں کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ کا ہاتھ تھامے ہوئے آگے بڑھ رہی تھیں۔ ان کے پیچھے عمیر اور جاوید تھے اور ان کے پیچھے حدید، جو سونیا کی بیٹی ردا کے ساتھ تھا۔ السلام علیکم، عریض نے خوش دلی سے سلام کیا تھا، مگر جواب صرف عمیر اور حدید نے دیا تھا۔ آصفہ بیگم کے تیور ہمیشہ کی طرح چڑھے ہوئے تھے۔ دوسری طرف داماد بابو نے تو جیسے اپنے سسرال والوں پر احسان کیا تھا یہاں آ کر۔ سونیا کو تو پہلے ہی صدمہ لگا جا رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اسے اپنے سسرالیوں کا سامنا کرنا مشکل تھا انڈیا میں۔ دروازے سے اندر آتے آتے آصفہ بیگم نے اپنی تیز نظروں سے یہاں وہاں کا جائزہ لیا اور عظیم کو نہ پا کر سکون کا سانس لیا تھا۔ دوسری طرف حدید کی نظریں بھی اسے ہی تلاش کر رہی تھی۔ کئی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ دکھی تو ایک انسلٹ والی فیلنگ نے اسے آن گھیرا، خود کے نظر انداز ہونے پر۔ فرینڈز، اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، سٹوریز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کو سٹوریز کیسی لگتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔